انہوں نے میرا منہ نوچا, مجھے تھپڑ مارے, اور پھر انہوں نے میرے پلر کے ساتھ میرا سر مارا. بہت بری حالت ہو گئی تھی اس ٹائم میری. پھر انہوں نے میرا دوپٹہ کھینچا, میرے ساتھ غلط کام کیا. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست.pk دیکھ رہے ہیں. میرا نام سہراب برکت ہے. اس وقت میں مدرسے میں موجود ہوں جس پر الزام لگایا گیا ہے کہ یہاں پر مبینہ طور پر ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے, اور یہ الزامات ہیں مفتی صاحب پر. مفتی صاحب خود یہاں پر موجود ہیں آج سیاست.pk پر. ان کے ساتھ تفصیلی انٹرویو کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس جگہ کے استعمال کرتے ہوئے مفتی صاحب نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے. پہلے وہ جگہ دیکھ لیں اور پھر انٹرویو جاری رکھتے ہیں. واقعہ اس کے دو دروازے ہیں, ایک باہر کی طرف سے, ایک نیچے مین گیٹ کی طرف سے جاتا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے جہاں پہ واقعہ ہوا ہے. جی ناظرین, آپ نے جگہ دیکھ لی ہے. یہ سارا وہ واقعہ ہے, یہ وہ مدرسہ ہے. مفتی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا روح پوش ہو گئے ہیں, پری اریسٹ بیل پر ہیں, ابھی میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ پر الزام ہے کہ جی آپ نے اپنی مدرسے کی بچی کے اوپر ریپ کیا ہے. یہ تو بھی الزام ہے انشاءاللہ, تو دیکھیں اللہ بہتر کرے گا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریپ ہوئے, اگر اس کی میڈیکل رپورٹ میں ریپ آئے ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہوا کہاں ہے. ان رپورٹ کو دیکھیں کہ وہ کون سی تاریخ بتا رہی ہیں. وہ 14 تاریخ بتا رہی ہیں. اچھا ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے, ہولی فیملی سے میڈیکل ٹیسٹ کروایا گیا ہے, اس میں کنفرم ہے کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے. اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کے جو گال ہیں, چیکس ہیں, اور اس کا جو ماتھا ہے وہاں پر بروزز ہیں, یعنی اس کے ساتھ یہ تشدد بھی ساتھ ساتھ کیا گیا ہے. ریپ تو قاری صاحب ہوا ہے, بچی کہہ رہی ہے 14 تاریخ کو ریپ ہوا, اور الزامات آپ پر ہیں. اب کوئی بھی جس پہ آ کر وہ کہہ دے کہ اس فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا, فلاں نے ایسے کیا, دیکھنا یہ ہے کہ کیا کس نے ہے. میرے مدرسے کی بچی ہے. اب الزام اگر مجھ پہ لگ رہا ہے اور الحمدللہ میری صفائی ہوگی, اور میرا انشاءاللہ یہ ہے کہ تمام جتنے بھی شواہد ہیں ہم پولیس کو دے رہے ہیں. ہر قسم کی ہم تفتیش کے لیے جو ہم سے کی جا رہی ہے, پوچھی جا رہی ہے, معلومات لی جا رہی ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہر قسم کا میرا ٹیسٹ کر لیں, ڈی این اے کروا لیں, پولیگرافی کروا لیں, ہر قسم کی تسلی کر لیں. یہاں کر آپ بچیوں کے بیان لے لیں, لیے بھی ہیں بہت ساروں نے, اور جائے جو وقوع وہ بتا رہے ہیں وہ دیکھیں. کیا اس کمرے میں ہو سکتا ہے, یا اتنی طالبات کی موجودگی میں ہو سکتا ہے؟ جہاں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں وہاں ہو سکتا ہے, جہاں میری بیوی 5-6 فٹ کے آگے فاصلے پر بیٹھی ہوئی ہے. کوئی اتنا درندہ شخص ہے, وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ سارے خاموش بیٹھے ہیں, اور یہاں یہ اور آئے. ایف آئی آر تو آپ پر درج ہے, اور میں نے خود انٹرویو کیا اس بچی کا. وہ تو واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب ہی کے سپاس میں 7 سال سے پڑھ رہی ہوں. مفتی صاحب 4-5-6 ماہ سے میری تعریفیں کرتے تھے, تم بڑی اچھی بچی ہو, فلاں ہے, یہ ہے. اور 14 تاریخ سے کو انہوں نے میرے ساتھ یہ واقعہ کیا. ایک آپ کی ٹیچر ہیں مس عشرت, انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اور بچی کو جا کر کہا کہ تم مفتی صاحب کے ساتھ تعاون کرو اگر کامیاب ہونا چاہتی ہو تو. میرے خیال سے یہ سارا جھوٹ کا پلندہ انہوں نے اس بیچاری ٹیچر کو پھنسانے کے لیے بھی بنایا, اور مجھے بھی اس میں ساتھ گھسیٹا جا رہا ہے. ہماری کردار کشی کی جا رہی ہے. مسئلہ یہ کبھی بھی ایک عورت دوسری عورت کے لیے یہ ایسا نہیں کرے گی کہ اس کو مرد کے سامنے پیش کرے جو ٹیچر ہے اپنی شاگردہ کو, اور خاص طور پر اس وقت میں جہاں 3-4 ٹیچریں وہاں اور بھی موجود ہیں, ساتھ میری مسز موجود ہے, ساتھ میری بیٹیاں موجود ہیں, ساتھ جو وہ کمرہ ہے وہ راہداری ہے, وہاں سے گزرنے کا راستہ ہے, دائیں بائیں کھڑکیاں ہیں, 2 دروازے ہیں. وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل بھی اس کو نہیں مانتی, شواہد بھی نہیں مانتے. پھر بھی اس کے باوجود ہو نہیں سکتا. جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, جا وقوع آپ نے دیکھا ہے, اس کے باوجود بھی الزامات تو آپ پر لگے ہیں, ایف آئی آر تو آپ پر درج ہوئی ہے, اور ابھی بھی وہ جو انٹرویو دے رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں. کوئی ذاتی دشمنی ہے, کوئی ذاتی آپ کے ساتھ انہیں کھنس ہے؟ نہیں, کوئی ذاتی دشمنی نہیں. اس سے پہلے کوئی معاملہ مسئلہ نہیں تھا. سر کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا اگر وہ الزام تراشی. اب ان کے دل میں جو ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل میں صاف کلیئر کہتا ہوں. ابھی یہ میں نہیں کہوں گا کہ کوئی ایسا مسئلے ہو گئے تھے, اس کے امی سے فلاں, اس کے ابو سے فلاں, ہماری کلیش چل رہی تھی تب انہوں نے کیا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اب انہوں نے یہ کیوں کیا, کن کی باتوں میں آ کر کیا, اور مجھے ہی کیوں انہوں نے کیا,
لیکن انشاءاللہ مجھے اپنے رب سے قوی امید ہے, مجھے اپنے اداروں پر پورا اعتماد ہے, بالخصوص سی پی او صاحب نہایت دیانتدار آدمی ہیں. انشاءاللہ جب میرٹ پر تفتیش ہوگی اللہ مجھے بری ذمہ کرے گا, اور پھر میں یہ مطالبہ کروں گا میرے جامعہ کی بچی کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے, اور اداروں کو اس بندے کو پیش بھی کرنا ہوگا, اس کو پکڑنا بھی ہوگا, اس کو کیفر کردار تک بھی پہنچانا ہوگا. اچھا, یہ بات مفتی صاحب کی بہت ویلڈ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مجھ پر الزامات لگیں, لیکن میری مدرسے کی بچی کے ساتھ جو ریپ ہوا ہے, یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ وہ کون سا انسان ہے جس نے یہ زیادتی کی ہے اور میری مدرسے کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے آپ ایک دو بندوں کے نام بھی لے رہے تھے, اور آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ مشکوک ہیں اس بچی کے حوالے سے؟ بالکل مشکوک ہیں. میں تو اس دن بھی ہماری بات ہوئی انتظامیہ سے, آپ ان بندوں کو بلائیں, بچی کو بلائیں, آپ پوچھیں. اور یہ اللہ نے ہماری پولیس کی نظر کو اتنا باکمال بنایا ہے, وہ دور سے دیکھ کر پہچان لیتی ہے کون ملزم ہے اور کون مجرم ہے, کون حق پر ہے کون جھوٹ پر ہے. یہ اللہ نے ہماری پولیس کی جو چھٹی حصہ ہے نا, تو وہ پولیس آئے, ان بچوں کو دیکھے اور اس لڑکی کو سامنے بٹھائے, 10 منٹ صرف ان کو بٹھائے, اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر آپ مجھے کہنا آپ ملزم ہیں. میرے لیے حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو بھی ملزم ہوتے تھے جن پر الزامات لگائے جاتے تھے, وہ ہمیشہ پولیس سے شکوہ کرتے تھے کہ وہ ون سائیڈڈ کارروائی کر رہے ہیں. یہ پہلی بار ہے کہ قاری صاحب فرما رہے ہیں مجھے بڑا یقین ہے اس پولیس پر, اور یہ جس نظر سے مجھے دیکھتے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ ٹھیک دیکھ رہے ہیں, یہ ٹھیک مقدمے کو فالو کر رہے ہیں. ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بچوں کو مدرسے میں نہ بھیجیں کیونکہ مدرسے میں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں, اور ان کی والدہ کا آپ پر الزام ہے کہ آپ نے اس سے پہلے, ان کے لائر کا بھی کہنا ہے, 2 بچیوں کے ساتھ پہلے بھی زیادتی کر چکے ہیں, اور چونکہ وہ غریب تھے, آپ سرمایہ دار ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کا اثر رسوخ ہے, آپ دھمکیاں دے کے یہ سارے کیسز ختم کروا دیتے ہیں. اگر ایسا ہے ان بچیوں کو پیش کیا جائے, یا ان بچیوں کے جو آپ معلومات لینا چاہتے ہیں اگر ان کے پاس نام ہے آئے میرے پاس, میں ان کے گھر آپ کو لے کر جاتا ہوں یا ان کے کانٹیکٹ نمبر دیتا ہوں. خدا را اپنے چند ٹکوں کے لیے کسی کی بیٹیوں کی عزت کو نیلام مت کریں. چند پیسے کمانے کے لیے, جھوٹی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے, میڈیا کو اپنی طرف آپ راغب کرنے کے لیے, اور چینلز کو انٹرویو دینے کے لیے, اور ان چینل سے باقاعدہ معاہدہ کر کے ان کو بلانے کے لیے کسی کی بچیوں کے اس میں ملوث نہ کریں. غریب سے غریب بندوں, جب عزت کا مسئلہ آ جائے تو وہ پیچھے نہیں رہتا. یہ میں آپ کو بتا, بات تو مولوی صاحب سچ ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے جی کس نے پیسے دے دی اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں دب گیا, میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے. اگر ہے تو 20 سال سے آپ اہل محلہ سے پوچھیں یہاں کیا مسئلہ ہے. آپ یہاں باہر دکاندار ہیں اور اتنی یہاں گنجان آباد علاقے آپ نے دیکھا ہے, تو یہاں 1 منٹ میں بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. اچھا ناظرین, یہ بات سچ ہے, جہاں پر ان کا مدرسہ ہے وہاں پر ایک جمع غفیر ہے عوام کا, ہوٹلز ہیں, راول پنڈی کا جو ماحول ہوتا ہے وہی ہے, اوور کراؤڈڈ جگہ ہے, ان کے گھر کے سامنے سے بائک گزر رہے ہیں, تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو چھپی ہوئی ہے وہ, یعنی جہاں پر بندہ چیخے اور آواز باہر نہ جائے. یعنی جب ہم انٹرویو کرنے آ رہے تھے باہر کھڑے تھے ان کے گیٹ پر, تو بچیوں کے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں بھی باہر جا رہی تھیں. تو بچی کا یہ الزام کہ 2 دن مجھے بند کیے رکھا, مجھے کچھ ایسی چیز پلائی گئی جس سے میں بے ہوش ہو گئی, اور اس کے بعد میرے ساتھ ایک زیادتی ہوتی رہی. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ابھی یہ جو جگہ آپ نے دکھائی ہے, جو روم دکھایا ہے, یہاں بند کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور روم ہے, ٹوٹل 3 روم ہیں, وہاں 55-60 بچی ہیں. کوئی ایسی جگہ رہتی ہے جہاں بند کیا جائے؟ پھر کوئی ایسی بچیاں جو صبح آتی ہیں اور دن کو چلی جاتی ہیں, شام کو چلی جاتی ہیں. ہم نے ایک بچی کو بند کیے ہوئے, باقی بچیاں ساری خاموش ہیں, وہ نہیں بتا رہی کہ یہاں جامع میں ایک بچی بند کی ہوئی ہے جی, اور ایک روم بالکل لاک کیا ہوا ہے. یا پھر جامع میں جو ہے ہم کہتے ہیں کسی بچی کو کوئی چیز پلا لیتے ہیں, نہ ٹیچر بولتی ہے, نہ وہ 50-60 بچیاں بولتی ہیں جو فرسٹ ٹائم موجود ہیں. شام کو آنے والی 70-80 بچیاں وہ الگ ہیں, ٹیچرز ہیں پھر شام کو الگ, تو ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کرتا. نہیں مفتی صاحب, ایک بات جو سمجھ نہیں آ رہی, جو میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جائے وہ قوہ لڑکی کے آرگیومنٹ کو سپورٹ نہیں کرتا, جگہ ایسی نہیں ہے, نیچے اوپر آنے کا راستہ ہے. آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں پولیگرافی ٹیسٹ کروا لیں, ڈی این اے کروا لیں, وہ چیزیں جو سائنٹیفکلی ثابت کرتی ہیں کہ یہ بندہ ملوث ہے کہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے پھر؟ وہ متوسط طبقہ ہے, وہ میں نے گھر دیکھا ہے ان کا, میں نے انٹرویو کیا ہے, وہ بڑا ایک غریب خاندان ہے. ان کی آپ کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ 7 سال آپ نے ان کی بچی کی پرورش کی ہے, ان کی بچی کو تعلیم دی ہے, انہیں شکر گزار ہونا چاہیے. انسٹیڈ وہ آپ کی کردار کشی, آپ کے مدرسے کی کردار کشی, وہ تو 30 انٹرویوز دے رہے ہیں روزانہ. وجہ کیا ہے؟ بس جو 30 انٹرویو دے رہے ہیں ان سے آپ اندازہ لگا لیں
वो एक तो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, सीधी सी जो बात है। कौन इस्तेमाल कर रहा है आपकी नज़र? अब ये तो इंतज़ामिया करे ना तफ्तीश, कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन कर रहा है? अभी तो मैं अपने मामलात में उलझा हूँ। इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें एक एक चीज़ मंजर आम पर लाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप ये समझते हैं कि मदरसे की साख खराब की जा रही है या आपकी? नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं शाहनवाज हूँ। मुफ्ती की साख खराब की जा रही है, उलमा की साख खराब की जा रही है, इस्लाम की साख खराब की जा रही है, दीनी मदारस की साख खराब की जा रही है, और पूरे आलम इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है मदारस में ये हो रहा है। कहीं कोई एक ऐसा कोई हो जाए खुदा न ख्वास्ता, उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि 20 साल इस मदरसे की क्या खिदमतें, 50 साल से इस मदरसे की क्या खिदमतें, यहाँ इतनी कम आमदन में इतना अच्छा निज़ाम चल रहा है वो क्या है, यहाँ इतनी बच्चियाँ बेसहारा बच्चियाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या है। लेकिन जो बात नहीं हुई, जो एक इल्ज़ाम है, उसको इतना उछाला गया, इतना प्रोपेगेंडा बनाया गया, और एक शख्सियत को, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में मकाम है, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, इज़्ज़त है, तकरीम है, सारी चीज़ें, और एक आम से किसी के कहने पर ये हो गया, वो भी सारे पीछे दौड़ पड़े, हो गया, वीडियो चल गई और मीडिया आ गया और सब कुछ हो गया। तो अगर मुफ्ती साहब नहीं हैं तो फिर कोई ना कोई तो है। अगर इनकी साख खराब की जा रही है तो पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं, जो वो लोग हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मैं उनके लिए यही पैगाम दूंगा कि हद कज़फ़ का कानून है। जो साथ चल रहे हैं, जो इनके पसे पर्दा हैं वो भी, जो इनके यूज़ कर रहे हैं वो भी, तो हद कज़फ़ की ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून मौजूद है। मैं अपने इंशाल्लाह ये जब मराहिल तमाम हो जाएंगे, उसके बाद मैंने आपसे वादा किए सारी चीज़ें एक एक खुल कर सामने आएंगी, और चंद दिन में सारा ड्राप सीन हो जाएगा आपके सामने कि ये कैसे होता है और क्या होता है। और जब आपको पता है कि पहाड़ जितना ही ऊंचा हो ना, वो पाँव के नीचे आता है फिर एक दिन। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप मुफ्ती साहब अभी भी अज़्म रखते हैं और यकीन रखते हैं इदारों पर भी, और इनका ये कहना है कि जो भी मुलव्वस हैं इस केस में, मैं हतमी तौर पर जाऊंगा और मैं उस इक़दाम तक जाऊंगा कि ना सिर्फ अपना किरदार साफ़ करूं बल्कि उन लोगों को भी मंज़र आम पर लाऊं जिन्होंने मदरसे की बच्ची के साथ ही जुल्म किया है और साख ख़राब की है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। मीडिया के हवाले से आपकी काफ़ी शिकायत हैं? नहीं, मीडिया के हवाले से ऐसी कोई शिकायत नहीं, सिर्फ ये है आइंदा के लिए मेरे साथ तो जो हो गया, मेरी इज़्ज़त जो आप लोगों ने पामाल कर दी, जो भी हो गया ठीक है। आइंदा के लिए वन साइडेड फैसला न किया करें। FIR कोई किसी पे भी करवा सकता है या नहीं, FIR को लेकर अगले बंदे को आप मुजरिम ना बना दिया करें, उसको मुलजिम रहने दिया करें। केस चल और आप ये जानते हैं मुलजिम और मुजरिम में क्या फ़र्क है? मुलजिम एक बच्चे की तरह मासूम ही है जब तक उस पर साबित नहीं हो सकता। मेरी ये गुजारिश है, ये तस्वीरें शेयर करना और ये बढ़ा चढ़ा कर रेटिंग के लिए ख़बरें पेश करना, आप खुदा रहा जब अदालत में हम चले गए हैं और फैसला हो रहा है, या तो आपको अपनी अदलिया पर यकीन नहीं है, आप खुद मीडिया पर बैठ कर फैसले कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, चीहो पुकार हो रही है, रोना धोना हो रहा है। रोने धोने से मामलात नहीं होते, इल्ज़ाम लगाया है वो साबित करना होगा। अगर साबित नहीं किया फिर हम केस करेंगे। हमारे मदरसे की बच्ची के पर यह मामला हुआ है, हमारी दूसरी बच्चियों की साख खराब हुई है, हमारे मदरसे की साख खराब हुई है। बच्चियों को दीनी तालीम से महरूम करने के लिए और दीनी मदारस बिलखुसूस बच्चियों के मदारस से लोगों को दूर करने के लिए ये बड़ी घिनौनी साजिश की जा रही है। और इंशाल्लाह मैं आखिर तक जाऊंगा, एक एक को बेनकाब करूंगा, और जब तक तमाम को बेनकाब नहीं करूं मैं आराम से नहीं बैठूंगा। नाज़रीन, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी बच्चियाँ इस वक्त मदरसे में मौजूद हैं, उन्हें मुफ्ती साहब पर यकीन है और वो उन्हें वापस भी नहीं लेके जाएंगे और सारे मिलकर केस लड़ेंगे। बाकी आप पर आपने इंटरव्यू देखा मुफ्ती साहब का, यही सवालात हो सकते थे। आगे भी इंटरव्यूज़ के लिए मुफ्ती साहब अवेलेबल हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।